جی جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود تھی ارم صبا صاحبہ اور اس کے بعد فیصل بٹ صاحب ہمارے پاس ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے دونوں اگر احباب کی بات کو اگر میں دیکھتا ہوں تو کنکلوڈ کرتا ہوں تو وہ بات یہ نکلتی ہے کہ انفارمیشن کیا ہے، انفارمیشن کیسے آتی ہے، کہاں کو جاتی ہے، اس کو کیسے پروسیس کیا جاتا ہے، اس انفارمیشن سے خبر کیسے بنتی ہے اور اس خبر کو بریکنگ نیوز میں ہم لوگ کیسے کنورٹ کرتے ہیں۔ میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو وہ جو تمام انفارمیشن ہوتی ہے وہ انفارمیشن کہاں سے نکلتی ہے، وہ انفارمیشن کہاں سے آ جاتی ہے، اس کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر پنجاب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پنجاب کا جو انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اس وقت اس کے جو ہیڈ ہے یا پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہے جو کہ انفارمیشن منسٹر کے طور پہ آپ لوگوں کو میں کہہ سکتا ہوں یا مشیر کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، تو حسان خابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں اپنا اسٹیج پہ درخواست دوں گا حسان خابر صاحب کو کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ جناب حسان خابر صاحب۔ دیکھے کپڑے نہ کسی کے خراب فیڈرل یونین آف کالمنسٹ کا شکر گزار ہوں، مجھے دعوت دی، خاص طور پہ فاروق وڑائد صاحب کا، شہزاد چودھری صاحب کا، عبد الملک صاحب، مجیب الرحمان صاحب، رانا علی زہیر صاحب اور حسن عباس صاحب کا کہ وہ یہ فورم چلا بھی رہے ہیں اور یہ لکھنے والوں کی ایک محفل ہے اور لکھنے والوں کا ہمارے معاشرے میں کافی فقدان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست محفل ہے۔ یہاں پہ لکھنے والے اور وہ لوگ جو لکھنے اور پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ ادھر آئے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی باعث عزت ہے کہ مجھے ادھر بلایا گیا ہے۔ جب مجھے فاروق وڑائد صاحب کا میسج آیا کہ آپ ادھر آئیں تو ایک تو ظاہر ہے کہ وڑائد صاحب کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں خود بھی لکھتا رہا اور میں خود بھی کالم باقاعدگی سے ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتا رہا اور میری ایک بڑی ایسوسیشن ہے کالمنسٹ کے ساتھ اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں ادھر آ کے آپ سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ جو ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ مجھے پتہ چلی کہ آپ لوگوں کی جو ادارہ ہے وہ بھی ایوالو کرتا رہا، تو یہ غالباً 9-10 سال پہلے بنا اور اس میں نہ صرف کالمنسٹ ہیں بلکہ بلاگرز بھی ہیں اور بلاگرز جو ہیں وہ نئے دور کے کالمنسٹ ہیں، وہ نئے دور کی آواز ہے اور بلاگرز کی جو ریچ ہے آج کے دور میں وہ کئی کالمنسٹ سے بہت زیادہ ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کرتے، جو ادارے اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کرتے، وہ ظاہر ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دنیا کی بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ کمپنیاں تھیں، ادارے تھے اور انہوں نے گزرتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کیا۔ کئی سال پہلے جب ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت کیمراز کی کمپنیاں تھیں، یاشیکا تھی، اس کے بڑے کیمراز بڑے اچھے ہوتے تھے اور تھی، وہ سب وقت کے ساتھ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آئی، تو یہ بڑا اچھا ہے کہ جو یہ یونین آف کالمنسٹ ہے آپ اس میں بلاگرز کو لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے بلاگرز کی بات کی اور میں نے کہا کہ یہ دنیا میں انفلوئنشیل ہو رہے ہیں تو اور بعض ایسے کالمنسٹ ہیں آپ کے ملک میں جو بہت بڑے کالمنسٹ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، ہمارے ساتھ مقبول جان صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے وہ ملک کو ہلا سکتی ہے۔ اسی طرح حسن نثار صاحب ہیں اور ایسے کالمنسٹ ہیں جن کی آواز بہت طاقتور ہے، ان کی آواز میں بہت اثر ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، حکومتیں ان کی بات سنتی ہیں، پالیسیاں ان کی بات سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ بلاگرز کا بھی دنیا میں اب ایک ایسا مقام بنتا جا رہا ہے اور میں آپ سے آج جو بات شروع کرنا چاہتا ہوں، میں ایک شخص سے بڑا فیسینیٹڈ ہوں، یہ امریکی کالم نگار ہے اور اس کا نام ہے نیٹ سلور اور نیٹ سلور جو ہے اس کے بلاگ کا نام ہے 538۔ مجھے نہیں پتا کہ 538 اس نے کیوں نام رکھا لیکن بڑا انٹرسٹنگ نام ہے اور نیٹ سلور کا خاصہ یہ ہے کہ یہ نمبروں کو استعمال کرتا ہے اور یہ نمبروں کو استعمال کر کے تو پریڈکشن کرتا ہے ریس بال کے بارے میں، اسپورٹس کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں۔ 2008 کے الیکشن سے پہلے اس نے اپنا بلاگ بنایا اور اس نے الیکشن کی پریڈکشن دینا شروع کی اور اس نے جو پریڈکشن دی اس کے مطابق جو 50 اسٹیٹس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہاں پہ کون جیتے گا اور 50 میں سے 49 اسٹیٹس میں اس کی پریڈکشن صحیح نکلی، ایک دم امریکہ میں ہلچل مچ گئی اور 2009 میں جو ٹائمز نے اپنی لسٹ نکالی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل، اس میں نیٹ سلور کا نام شامل کیا گیا۔ یہ ایک بلاگر تھا۔ 2012 کے الیکشن کے اوپر اس نے پھر پریڈکشن کی
اور اس دفعہ اس کی جو پریڈکشن تھی وہ 50 میں سے 50 صحیح نکلے، تو اس کا نام اور بڑھ گیا۔ 2016 میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی اور پوری دنیا کے اندازے غلط ہو گئے، اور اس کا خیال تھا کہ ہیلری کلنٹن کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے اس نے 28% چانسز دیے۔ لیکن 2016 کے الیکشن کے اندر بھی اس نے جو پروبیبلٹی دی جیتنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ باقی لوگوں سے بہت زیادہ تھا۔ باقی لوگوں نے کہا کہ 28% چانس بھی نہیں ہے، اس نے کہا نہیں ہے، تھوڑا سا نیچے گیا۔ لیکن 2020 میں دوبارہ اس نے کہا کہ جو بائیڈن جیتے گا، اور غالباً 48 اسٹیٹس میں اس کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی۔ تو اس کی بات سے اسٹاک مارکیٹ، لوگ، سیاست موو کرتے ہیں۔ تو میں صرف اس اسٹوری کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو بلاگز ہیں، یہ دنیا کے جو طاقتور ترین ممالک ہیں، وہاں پہ بھی اوپینینس کو، پالیسیز کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کی محنت درکار ہے۔ اس میں ایک ڈیٹا وہ یوز کرتے ہیں، وہ ایویڈنس کو یوز کرتے ہیں، اور دنیا اس وقت جو ہے وہ ڈیٹا جرنلزم کا دور ہے، ایویڈنس جرنلزم کا دور ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہے۔ 2 ایسے ریسنٹ ہمارے ماضی کے اندر ماضی قریب میں ایسے واقعات ہوئے جرنلزم کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں جن کا بڑا اثر تھا۔ ایک پیناما پیپرز تھے، اور پیناما پیپرز میں کیونکہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیناما پیپرز نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ آئس لینڈ کے جو وزیر اعظم تھے ان کو ریزائن کرنا پڑا، UK کے ہاؤس آف لارڈس کے ممبرس کا نام اس کے اندر آیا، سعودی عرب، سویڈن، فرانس، برازیل، پوری دنیا کے لوگوں کو اس میں نام آیا، اور بڑی سیاسی ہلچل پیدا ہوئی۔ تو لوگوں کو سمجھ آیا کہ انفارمیشن کی پاور کیا ہے، ایک جب آپ چیز ریلیز کرتے ہیں تو کیسے دنیا کی پاورز ہل کے رہ جاتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا غالباً 1 سال پہلے انڈیا کرونیکلز کے نام سے وہ جو EU ڈس انفو لیب کا پروجیکٹ آیا، اور انہوں نے پورا ایک اسٹنگ آپریشن کر کے بتایا کہ کیسے یہ پورا اسٹرکچر چل رہا تھا، کیسے فیک اکاؤنٹس یوز کیے جا رہے تھے، کیسے 5th جنریشن وارفیئر جو ہے پاکستان اس کا شکار تھا۔ تو جو لوگ یہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں، جو چیز یہ لکھتے ہیں، جو لوگ اس کے پیچھے جو واریئرز ہیں، پین واریئرز ہیں، وہ آپ لوگوں کی طرح کے لوگ ہیں، اور جب وہ محنت کر کے کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ دنیا کو ہلا دیتی ہے، اور آپ لوگوں کا ظاہر ہے کہ بہت بڑا رول ہے۔ میں ابھی ایک جگہ پریس کانفرنس کر رہا تھا اور وہاں سے آ رہا ہوں، اور وہاں پہ ہمارے ایک جو صحافی دوست ہیں انہوں نے سوال کیا، اور وہ سوال کیا FIA کا جو چلان جمع ہوا شہباز شریف صاحب کے خلاف، اس حوالے سے اس نے کیا۔ اس نے کہا کہ جی اس کیس کا فیصلہ کب ہوگا، اور آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام ٹھیک ہونا چاہیے، اداروں کا ریفارم ہونا چاہیے، جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے۔ کون یہ ریفارم کرے گا، اور یہ ریفارم کیسے ہوگا، کون شروع کرے گا؟ اور میری ذاتی رائے یہ ہے، اور جو کہ لوگوں سے تھوڑی سی مختلف ہے، پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ریفارم حکومت سے شروع نہیں ہوگا، یہ ریفارم اپوزیشن سے شروع نہیں ہوگا، یہ ریفارم آپ لوگوں سے شروع ہوگا، کیونکہ آپ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں۔ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ریفارم ہیں اگر آپ ان پہ سوچیں تو یہ ٹیکنیکلی کرنا مشکل نہیں ہے، جو مشکل چیز ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہے۔ مثلاً PIA ایک ادارہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم ہر سال خبریں پڑھتے ہیں، ہر مہینے پڑھتے ہیں کہ PIA کا خسارہ اتنا بڑھ گیا اور اتنا بڑھ گیا۔ اب PIA کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، دنیا میں ایسی ایئر لائنز ہیں جو پروفیٹیبل چل رہی ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ایئر لائنز کو چلانا جانتے ہیں، آپ ان کو پاکستان لا کے بلا سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن وہ جو حل آپ کو دیں گے کیا وہ حل آپ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں، یہ اصل سوال ہے۔ کیونکہ وہ آپ کو آ کے یہ کہیں گے کہ یا آپ ایسا کریں کہ اس کے اندر $3 ارب کی انویسٹمنٹ کر دیں، اپنا فلیٹ نیا کر دیں، یا وہ کہیں گے کہ جی آپ کے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں، اپنی ورک فورس آپ آدھی کر دیں، یا وہ کہیں گے کہ جی آپ کے جو نان پروفیٹیبل روٹس ہیں جو آپ کے دور افتادہ علاقوں میں جاتے ہیں آپ ان کو بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیپر کے اوپر سولوشن بڑے کلیئر ہے، اور اگر آپ وہ کر جائیں تو شاید آپ کی ایئر لائن جو ہے وہ پروفیٹیبل بھی ہو جائے۔ لیکن کیا کوئی حکومت وقت یہ ان چیزوں کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو کرنا چاہیے؟ کیا سوال ہے کہ کیا ایئر لائن جو آپ کی نجی قومی ایئر لائنز ہیں کیا اس کو آدھی ورک فورس کو نکال دینا چاہیے یا نہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا، میری ایک اپنی رائے ضرور ہوگی، لیکن اگر آج کی حکومت یہ فیصلہ کرے گی تو جو باہر بیٹھے ہیں وہ احتجاج شروع کریں گے، کچھ اس میں بات ٹھیک بھی ہوگی، کچھ نہیں بھی ٹھیک ہوگی۔
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دور افتادہ علاقوں کے یا آپ کے جو ڈیولپنگ ایریاز ہیں ان کی فلائٹیں بند کر دیں تو آپ کا پروفیٹیبلٹی کا گول شاید اچیو ہو جائے گا، لیکن جو کنیکٹیوٹی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو انٹیگریشن ہے، اس کا گول نہیں ہوگا۔ تو یہ ان باتوں کے اوپر تو ہم بات نہیں کرتے، ہم تو خسارے کی بات کرتے ہیں، ہم سیاسی اسکینڈلس کی بات کرتے ہیں، ہم بلیم گیم کرتے ہیں۔ اور دنیا میں جب آپ جرنلزم کو دیکھتے ہیں تو آپ ہیلتھ جرنلزم کی بات بھی ہوگی، ایجوکیشن جرنلزم کی بھی ہوگی، آپ کے پولیٹیکل جرنلزم بھی ہے، لیکن میں نے کبھی پالیسی جرنلزم کا نام نہیں سنا۔ حالانکہ پالیسیاں ہی تو آپ کی جو قوم کا مستقبل ہے اس کو تعین کریں گی۔ پالیسیوں کے اوپر بھی تو بات کسی کو کرنی چاہیے کہ آخر ان مسائل کا حل کیا ہے، کیا لوگوں کو نکالنا چاہیے یا اس میں پیسے ڈالنے چاہیے، کیا ٹیکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ان باتوں کے اوپر لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے آج، لیکن کوالٹی کا مٹیریل بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ آپ لوگ لکھیں گے، آپ لوگ سوچیں گے، آپ لوگ بات کریں گے، اور اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کی آواز میں اتنی طاقت ہو تو لوگ آپ کی آواز سننا چاہیں اور کہیں کہ اچھا پی آئی اے کا کیا کرنا ہے، ان کی بات سنو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور اس سے ہم کوئی سوجھ بوجھ لیں۔ اور ایسے بہت سے سوال ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیونکہ لکھتے ہیں آپ اس پہ لکھیں۔ ہماری حکومت کا بھی ایک بیان ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ آئیں، ہم سے بات کریں، ہم آپ کو ڈیٹا دیں، ہمارے بیانیے کو پرکھیں اور اپنی آواز اٹھائیں۔ میرے ذہن میں 4-5 دلچسپ چیزیں آ رہی تھیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ذہن میں بھی سوال اٹھتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی پیس لکھیں گے تو اس پیس کے اندر ظاہر ہے کوئی آئیڈیا ہوگا، کوئی سوال ہوگا جس کا جواب آپ کو دینا ہوگا، اس میں آپ کی ایک رائے ہوگی اور اس میں ایک کہانی ہوگی۔ ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، اس کی بڑی فیمس کتابیں ہیں، بلنک ہے اور ایک اور اباؤٹ دا ڈاگ ساس کا نام ہے میلکم گلیڈویل۔ میلکم گلیڈویل یہ کہتا ہے کہ لوگ کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کہانی وہ اچھی ہوتی ہے جو امپرفیکٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پرفیکٹ کہانی کبھی کسی کو پسند نہیں آتی۔ جیسے بچپن میں پڑھتے تھے نا کہ سارے مسئلے آخر تک کہانی کے سیٹل ہو جاتے تھے، اس نے کہا کہ وہ آپ کی امیجنیشن کو انٹریگ نہیں کرتی۔ امپرفیکٹ کہانی آپ کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ کیا اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ کیوں ہوا۔ اور آپ اگر امپرفیکٹ کہانی لکھیں گے تو اس کی لائف زیادہ ہوگی، لیکن آپ کو کہانی چاہیے۔ اور کہانیاں کہاں سے، پالیسی کی کہانیاں کیا ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پالیسی کی کہانی کیا ہے۔ لاہور شہر کے اندر، لاہور بہت بڑا شہر ہے دنیا کا، بڑے شہروں کے اندر بہت زیادہ کرائم ہوتا ہے۔ ایک ڈبیٹ جاری رہتی ہے شہر کے اندر کہ جی کیا کرائم بڑھ رہا ہے، کیا کرائم کم ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اگر سوچیں اور آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں اگر ایف آئی آروں کا نمبر اوپر چلا جائے تو کیا کرائم بڑھا ہے یا لوگوں کا ٹرسٹ بڑھا ہے اسٹیٹ میں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے، کیونکہ اگر ایک جگہ میں بہت زیادہ کرائم ہو اور پولیس کچھ نہ کر رہی ہو تو لوگ کیا تھانے میں جا کے اپنی رپورٹ درج کرائیں گے؟ جب کراچی میں لوگوں کے فون بہت زیادہ چھننے شروع ہو گئے اور سڑک پہ وارداتیں ہوئی تو لوگوں نے رپورٹ کرنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا روز انہوں نے 2 فون رکھ لیے، انہوں نے کہا کہ ہم تو سستا فون لیں گے۔ لیکن اگر کسی شہر کے اندر کرائم کی رپورٹنگ بڑھ جائے گی تو کیا لوگوں کا ٹرسٹ بڑھ رہا ہے، کیا کرائم کم ہو رہا ہے یا نہیں کم ہو رہا؟ اب یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا ایک میرا جواب ہوگا، ایک آپ کا جواب ہوگا، لیکن اس کا جواب دینا چاہیے۔ دنیا میں اس کے کئی طریقے ہیں، آپ کے سیفٹی سروس ہیں اور چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک سوال ہے۔ اچھا اسی طرح میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں کیونکہ میری پارٹی کا بھی یہ بیان ہے اور میں آپ کو بڑا کھل کے بتاتا ہوں کہ جو پچھلی دور حکومت تھا اس کے اندر ہمارے جو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، وہ ہر جگہ جا کر جب بارش کا پانی آتا تھا تصویر کھنچواتے تھے اور کبھی کسی نے سوال نہیں کیا۔ میں نے آج تک کبھی کوئی پیس نہیں پڑھا، شاید کیا ہوگا میری نظر سے نہیں گزرا، کہ ہر سال پانی کیوں کھڑا ہوتا ہے، اس پانی کا آخر علاج کیوں نہیں کیا جاتا۔ اور جب ہماری گورنمنٹ نے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر حل ہے، لیکن ایک سوال اس میں آپ کے اینگل سے یہ اٹھتا ہے کہ کیوں سیاستدان ان چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اوپر ہوتی ہیں، جو زمین کے نیچے والی چیزیں ہیں وہ عمومی طور پر لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، جن کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ جنوبی پنجاب کی ایک کہانی ہے، ان کا سیکریٹریٹ کیوں نہیں بنا آج تک، اب بنے گا، کیا وہ صوبہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، بننا چاہیے کہ نہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو پالیسی کی کہانیاں ہیں، جو بہت دلچسپ کہانیاں ہیں کیونکہ اس میں بڑے دلچسپ سوال ہیں، لیکن آج تک لوگوں نے ان دلچسپ سوالوں کو باہر نہیں بولا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا۔
تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ لوگوں کی اوپینین کو شیپ کریں گے, آپ لوگ لوگوں کی رائے بنائیں گے. اگر آپ لوگ لوگوں کو مرچ مسالے پہ رکھیں گے تو لوگ مرچ مسالہ کھاتے رہیں گے. اگر آپ لوگوں کو فیوچر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں. یہ مستقبل کا جو کمپس ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ جو لوگ سننا چاہیں گے سیاستدان اس چیز پہ بات کریں گے, میڈیا اس چیز کی بات کرے گا. اگر آپ ان کو عادت ڈالیں گے ہر روز ایک مسالے دار خبر کی, سیاسی بیان بازی کی, تو ہم سال سال یہی کرتے رہیں گے. اور اگر آپ کی توجہ اس طرف جائے گی جو ہماری قوم کے اصل مسائل ہیں, تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھیں گے. سیاستدانوں پہ یہ پریشر ہوگا کہ انہوں نے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہے, لوگوں کو دینا ہے, اور لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ اپنے مستقبل کی طرف جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کردار آپ کو ادا کرنا ہے اور باقی پورے ملک کو آپ کے پیچھے چلنا ہے. شکریہ.